جی السلام علیکم. یہ جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے یہ بھی چیپٹر نمبر 4 کے ریلیٹڈ ہی ہے آج کا, اور اس کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے آپ نے اپروپریٹ میتھڈ کے تھرو آپ نے علی بابا سپلائرز کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے. تو اس کے 5 یا 6 پوائنٹس ہیں اور ہم ان کے اندر ڈسکس کریں گے کہ کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے, کون کون سی ایکسپیکٹیشنز اور چیزیں جو ہیں آپ نے کلیئر کرنی ہوتی ہیں جب آپ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اپنے سپلائرز کے ساتھ. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ٹاپک کو اور دیکھتے ہیں ہاؤ ٹو کانٹیکٹ سپلائرز یوزنگ اپروپریٹ میتھڈس. اب یہ سپلائرز جو ہیں یہ علی بابا کے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں, ایون آپ نے کہیں کسی اور پلیٹ فارم کے اوپر بھی اگر آپ نے سپلائرز کے ساتھ بات چیت کرنی ہے یا آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے آپ نے, تو آپ ان چیزوں کو وہاں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. Suppliers are your friends. Depending on your role in your organization, they may be your most important friends. Supply chain can become highly streamlined or remain stagnant based on relationship with your vendors. With less than perfect suppliers, supplier communication, incorrect parts are shipped, dates are missed, resulting in shortage of your businesses. اینڈ ٹارگیٹس آر مسڈ. اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ اپنی بزنس کو چلا رہے ہوں تو آپ کے پاس پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ مینوفیکچرنگ کے اندر کتنا ٹائم آپ کو ریکوائرڈ ہے, پھر جو پروڈکٹس ہیں وہ مینوفیکچرر سے آپ تک کتنی دیر میں پہنچیں گے اور کتنا اسٹاک آپ کے پاس اویلیبل ہے. کہیں آپ آؤٹ آف اسٹاک تو نہیں چلے جائیں گے. اس حساب سے آپ نے اپنے سپلائر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ کہیں نہ کہیں اگر کوئی مسٹیک ہو گئی ہے, کوئی مطلب لیٹ آپ کے پاس آپ کے جو پروڈکٹس ہیں وہ پہنچے ہیں, تو آپ کے جو کسٹمرز ہیں امیزون کے اوپر یا کہیں بھی کسی پلیٹ فارم کے اوپر وہ ڈسٹرب نہ ہو. ٹھیک ہے, اس کا امپیکٹ آپ کے بزنس کے اوپر نہ پڑے. اگر مینوفیکچرر کہیں اوپر نیچے اس نے سسٹم کر دیا ہے, لیٹ ڈلیوری ہو گئی ہے, کوئی اس طرح کی شارٹیج ہو گئی ہے, تو اس میں آپ کو مسئلہ نہ ہو بعد میں. Not to mention all that stress on both sides if your supplier relationships are a bit bumpy at times. Don't worry, a little preparation and communication can go a long way. Here are 5 tips for improving communication with your suppliers and reaping the results. اب اس کے اندر یہ جو 5 پوائنٹس ہیں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے اور پریپیئر کروا سکتے ہیں اپنے پروڈکٹ کو ٹائم کے ساتھ, تاکہ اس چیز کا امپیکٹ آپ کے بزنس کے اوپر غلط نہ پڑے. تو سب سے پہلی چیز ہے سیٹ کلیئر ایکسپیکٹیشنز فار رپورٹنگ اینڈ سپلائر کمیونیکیشن. ایوری مینوفیکچرر ہیز سسٹمز ان پلیس فار رپورٹنگ, آرڈر مینجمنٹ اینڈ سپلائر پرفارمنس مینجمنٹ. Without consistency, we would all go a little crazy. But if your business regularly bounces from one shortage report format to another, or implement a new supplier portal every month, efficiency and effectiveness take a dive. Establish a clear plan for how to communicate with suppliers at the very beginning of a new relationship. And this ensures an effective business partnership. Fewer shortages, more one-time deliveries, less rush shipping cost, and best of all, fewer hedges for you. That's not to say there is no room for upgrades, but make sure your updates are thoughtful. اب جب آپ ساری کی ساری چیزیں بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کر لیں گے, ٹائم کے ساتھ ہر چیز کلیئر کر لیں گے کہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, آپ کو کیا چیز چاہیے, تو آپ کے پاس جو چیز ڈلیور ہوگی وہ آبویسلی وہ آپ کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہی ہوگی. ٹھیک ہے, ہر چیز کو آپ کلیئر کر لیں. مطلب جب آپ نے کسی بھی سپلائر کے ساتھ بات چیت کرنی ہے تو آپ کی ہر چیز کلیئر ہوگی, وہ آپ کے ساتھ ساری کی ساری چیزیں کلیئر کر دے گا. آپ اس سے فیڈ بیک لیتے رہیں, وہ آپ کو مطلب ہر چیز آن ٹائم آپ کے ساتھ آپ کو ڈلیور کرے گا. آپ کی جو شپنگ کاسٹ ہے یا جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ساری کی ساری کلیئر کر لے گا, تاکہ بعد میں آپ کو کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو. ٹھیک ہے, اور آپ بعد میں پریشان نہ ہو اس طریقے سے. فرام دا بگننگ set expectations for the data you need from your supplier. Once you have that,
Provide a consistent platform in which your supplier can carry out those expectations. You should be able to update statuses and communicate back and forth at a part level. This makes for status updates, they are easy to edit and track. کہ آپ نے اگر کوئی چیز ہے, کوئی کمیونیکیشن آپ نے کرنی ہے, کوئی چیز آپ نے اپڈیٹ کرنی ہے, یہ ریکوائرمنٹ آپ کی ہے, تو آپ ٹائم کے ساتھ اس کے ساتھ شیئر کر لیں, ٹھیک ہے. یا جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, اگر کہیں کوئی چیز چینج ہوئی ہے تو آپ اس کے ساتھ ٹائم سے شیئر کریں گے تاکہ وہ آپ کے پروڈکٹ کو اس طریقے سے بہتر طریقے سے بنا سکے, مینوفیکچر کر سکے. اور اگر کہیں فار ایگزامپل اس نے کام سٹارٹ کر دیا ہے تو وہ اگر تو وہ اس چیز کو مینیج کر سکتا ہے تو کر لے, نہیں تو وہ آپ کو بتا دے کہ بھائی ابھی جو ہے نا یہ ٹائم گزر چکا ہوا ہے, اس میں اپڈیٹ اس طریقے سے چیز نہیں ہو سکتی. جیسے ہم فار ایگزامپل میں آپ کو ریئل ٹائم کہہ لیں کہ ایگزامپل, جیسے آپ کسی ریسٹورینٹ میں یا ہوٹل میں آرڈر پلیس کرتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ آرڈر پلیس کرنے کے 15 منٹ کے بعد آپ ان کو کہیں گے جی مجھے یہ چیز ایسے نہیں ایسے چاہیے تھی. تو وہ یہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی کھانا بن چکا ہے یا بن رہا ہے یا پروسیس میں ہے, تو ابھی جو ہے نا یہ چیز کینسل نہیں ہو سکتی, آپ کو یہ چیز آپ کی ایز اٹ از ملے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طریقے سے جب آپ سپلائر کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوں تو آپ نے ساری ایکسپیکٹیشنز یا جو بھی چیزیں آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں اور بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کر لیں ان کے ساتھ ایک ہی دفعہ, کہ جو بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ آپ کے سپلائر تک آپ کی ریکوائرمنٹس کی فارم میں اس تک پہنچ جائیں اور وہ اس حساب سے کام کر سکیں. A good supplier communication tool can be a powerful way to operationalize effective communication. It should سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس be easily accessible for everyone, پھر be simple to use and easy to get new users up and running. اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب فار ایگزامپل آپ کے پاس آپ نے ایک یا ایک سے زیادہ سپلائرس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, یا جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں, آپ کوئی ٹول یوز کر لیں, اپنے پاس کوئی سافٹ ویئر یوز کر لیں. جیسے آپ کے پاس سب سے سمپل جو ہے وہ مائکروسافٹ ایکسل ہے فار ایگزامپل, تو آپ اس کے اندر اپنی شیٹس بنا لیں کہ آپ نے اتنا یہ پروڈکٹ کوئی بھی ہے, آپ کی یہ پروڈکٹ ہے, پھر کوئی ڈیٹ آپ نے ریکوائرمنٹ کے حساب سے دی ہوئی ہے, جیسے یہ پکچر بھی شیئر ہو رہی ہے, تو سپلائر کون سا ہے, اسٹیٹس اس کا کیا ہے, آپ اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں, ٹھیک ہے, کہ لاسٹ ٹائم آپ نے کتنی پروڈکٹ آرڈر کی تھیں, منیمم کوانٹٹی ان کی کیا تھی, کیا اس کا مطلب کتنی ڈلیوری ڈیٹ اس نے دی آپ کو, کتنا ٹائم فریم لگا, وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی اس کے اندر مینٹین ہو رہی ہوتی ہیں. اور وہ چیزیں مطلب ایزیلی ایکسیسیبل ہوں سب لوگوں کے لیے, اور سمپل ہوں, ایزی ہوں سمجھنے کے لیے. کنٹین آل امپورٹنٹ ڈیٹا بوتھ پارٹیز نیڈ ٹو سی, کہ اس کے علاوہ آپ یہی والی مطلب جو اسپریڈ شیٹ ہے یا جو ایکسل کی شیٹ ہے وہ آپ اپنے سپلائر کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں کہ ہماری یہ ریکوائرمنٹس ہیں, یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور آپ نے اس طریقے سے کام کرنا ہے. مطلب آپ کو چیز چینج کروانا چاہ رہے ہیں, آپ نے کلر میں کوئی کسٹمائزیشن کروانی ہے, آپ نے ڈیزائن میں کوئی چیز چینج کروانی ہے, تو وہ ساری کی ساری چیزیں ایکسل شیٹ یا کوئی بھی ورڈ کی فائل ہو سکتی ہے, ایون ریکوائرمنٹس یا ایکسپیکٹیشنس کے طور پہ آپ وہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں. Feature built-in collaboration tool like in project commenting allow for simple trackable communication. Let your roll-up results to see business value across all the suppliers. مطلب ملٹیپل اگر سپلائرز ہیں آپ کے پاس, یا سپلائر کے نیچے ایجنٹس بھی ہو سکتے ہیں, آپ نے زیادہ تر ویسے ہوتا یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ایجنٹس کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں, بیک اینڈ کے اوپر وہ خود ہی ساری چیزوں کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں, یا اگر سپلائر خود بھی آپ سے بات چیت کر رہا ہے تو وہ 1-on-1 کمیونیکیشن ہی چل رہی ہوتی ہے. تو وہاں پہ اگر کوئی بہت بڑا کوئی آپ نے مطلب آرڈر پلیس کیا ہوا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ملٹیپل لیول کے اوپر آپ کی کمیونیکیشن چل رہی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی بندے کے ساتھ آپ کی بات چیت چل رہی ہو. تو وہاں پہ آپ یہ کہہ لیں کہ فreight forwarded کمپنیز جو ہوتی ہیں, یا آپ کے پاس جو ایکسپورٹرز ہوتے ہیں یا امپورٹرز ہوتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بھی چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں, یا کہہ لیں کہ انسپیکشن کمپنیز ہوتی ہیں ڈفرینٹ, وہ آپ کے بہاف پہ جا کے وہاں پہ آپ کے پروڈکٹ کو انسپیکٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں, اس کو چیک کر رہی ہوتی ہیں آپ کے بہاف پہ. مطلب آپ چائنا نہیں جانا چاہ رہے فار ایگزامپل, آپ وہاں سے کوئی کمپنی تھرڈ
پارٹی کوئی ہائر کر سکتے ہیں اور اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرے بہاف پہ آپ نے وہاں جانا ہے فیکٹری میں یا کسی مینوفیکچرر کے پاس, وہاں پہ جا کے وہ آپ کے بہاف پہ چیزوں کو چیک کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیز اس طریقے سے ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے آپ ان کے ساتھ بھی جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں یا ریکوائرمنٹس ہیں آپ ان کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کے آرڈر کے اندر کوئی ایک سے زیادہ بندہ انوالو ہے تو, یہ کمپنی انوالو ہے تو. ٹھیک ہے. سیکنڈ جو چیز ہے نو یور پارٹس. وین یو کال اور ای میل اے سپلائر اٹ از امپورٹنٹ ٹو ہیو یور کوشچنز ریڈی. what PO number do you need to discuss? Is it a VMI part? Does it have a minimum order quantity? What is the lead time for the part you are expecting to expedite? اب اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کیا ان کے پروڈکٹ آرڈر نمبر ہیں, کیا ان کے پاس مطلب منیمم آرڈر کوانٹٹی ہے, اس کی کوالٹی کیا ہوگی, کس طریقے سے مطلب مینوفیکچرنگ ٹائم اس کو کتنا لگ سکتا ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں آپ پہلے سے اپنے کویشچنز ریڈی کر کے رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کا فار ایگزامپل سپلائر یا اس کا ایجنٹ آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ جی آپ نے اس سے کیا چیز پوچھنی ہے. تو جب آپ کیوری سینڈ کرتے ہیں, جیسے یہ لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے ڈسکس بھی کیا تھا اور اس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ پراپر ہم کیوری جو سینڈ کر رہے تھے اس میں ہم کچھ کویشچنز بھی بنا کے شیئر کر سکتے ہیں اس کے اندر. تو اس طریقے سے جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو آپ کی ایک کہہ لیں کہ پہلے سے آپ نے تیار کیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں پوچھنی ہے اس سے, تو وہاں پہ پھر مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ڈیفیکلٹی نہیں آتی. آپ وہاں پہ آرام سے اس کے ساتھ 2-3 کویشچنز پوچھیں, پھر آپ اندر سے اندر اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے رہتے ہیں اس کے اندر. When working with supply chain leaders and practitioners, we always hear a sign of relief at the prospect of reducing unnecessary email volume. Not only does this create an easy two-way supply communication flow, but it cuts down on the number of messages that can pile up. Make sure you know everything you can about products you need to discuss before you call or email. Sounds simple, right? This gets more difficult. However, this complicated with complicated ERPs and thousands of part numbers, there are tools out there that provide a window into ERP system that make important information easily accessible. Everyone benefits when you know everything you can about the part you need to discuss. This will ease the discussion and eliminate the risk of the two of you discussing two different parts without realizing it. اب اس کے اندر یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی مشینری ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں جو بہت کمپلیکس سسٹم ہے, کوئی پروڈکٹ آپ نے اس طرح کا آرڈر کرنا ہے, اس کے اندر کوئی پارٹ نمبرز ہیں یا کوئی پروڈکٹ نمبر ہے, کوئی ماڈل نمبر ہے, تو آپ اس کے ساتھ ساری کی ساری کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. اس سے جو بھی چیزیں آپ نے پوچھنی ہیں اس سے ترتیب سے آپ پوچھ لیں. کمیونیکیشن کا ایک پراپر آپ کہہ لیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ فلو بنا لیتے ہیں کہ آپ نے کیسے بات چیت کرنی ہے. مطلب آپ اور ڈائریکٹلی سپلائر یا ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے تو آپ کے درمیان صحیح طریقے سے بات چیت چل رہی ہوتی ہے پھر. ٹھیک ہے. تھرڈ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلش کلیئر میجرمنٹ ریکوائرمنٹس. اب اس کے اندر کیا ہے کہ ان ایڈیشن ٹو سیٹنگ ایکسپیکٹیشنز فار دا انفارمیشن یو نیڈ فرام اے سپلائر, it is helpful to set standards for how you measure that data. Many companies report on and communicate these matrices with supplier scorecards created by the manufacturer and shared with the supplier on the regular basis to track performance. Each manufacturer will have specific needs, but tracking these key matrices will help ensure success. اب اس کے اندر آپ اپنے مطلب سپلائر کی پرفارمنس یا جو بھی مطلب اس کا ورکنگ کرائٹیریا ہے اس کو بھی ٹریک کر سکتے ہیں. مطلب آن ٹائم ڈلیوری پرفارمنس اس کی کیسی ہے, مطلب یہ کہ آن ٹائم ڈلیوری پرفارمنس کیا ہوتی ہے, دا ریشو آف آن ٹائم ڈلیوری ٹو ٹوٹل ڈلیوریز اسکیجولڈ ان اے منتھ. مطلب یہ کہ
کتنی ٹوٹل ڈلیوریز اس کے پاس اسکیجول کے اندر ہیں ایک مہینے کے اندر, اور کتنی اس نے ڈلیور کر چکا ہے آن ٹائم, وہ اس کی کیلکولیٹ کر کے آپ آن ٹائم ڈلیوری پرفارمنس چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی کتنی ریشو چل رہی ہے. جیسے ہم علی بابا کے اوپر ایون جائیں بھی تو وہاں پہ آ بھی یہی ہوتی ہے کہ اس نے ٹوٹل اتنی اماؤنٹ کی اتنی ٹرانزیکشنز اس کے پاس ہو چکی ہوئی ہیں یا یہ اتنے آرڈرز ڈلیور کر چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. انوینٹری انڈر منیمم پرفارمنس, اب اس کے اندر یہ ہے کہ منیمم لیول کے اوپر اس کی کتنی اس نے آؤٹ پٹ یا کتنے اس نے پروڈکٹ مینوفیکچر کیے ہیں منیمم لیول کے اوپر, یہ اس کی وہ پرسنٹیج ہے. ٹھیک ہے. پھر انوینٹری اوور میکسیمم پرفارمنس کے اندر یہ کہ میکسیمم لیول کے اوپر جا کے اس نے کتنی کہہ لیں کہ پروڈکٹس مینوفیکچر کیے ہیں یا اس کی کیا میکسیمم پرفارمنس ریشو رہی ہے, وہ آپ اس کی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. پھر کاسٹ پرفارمنس, کاسٹ پرفارمنس میں یہ ہے کہ دا پرسنٹیج ڈیویشن فرام دا اسٹینڈرڈ کاسٹ فار آل آئٹمس سپلائڈ بائی دا گیون سپلائر. اب اس کے اندر یہ ہے کہ دا کیلکولیشن از یونٹس ریسیوڈ, آپ اس کے ساتھ جو اس کی پرائز ہے اس کو ملٹیپلائی کر لیں اور ڈیوائڈ کر لیں کہ آپ نے یونٹس جو ریسیو کیے ہیں اس کی بیس لائن جو کہہ لیں کہ کاسٹ ہے, مطلب ایک کاسٹ وہ کہ جو آپ نے ریسیپٹ کے اوپر پرائز کے لکھی ہوئی ہے, پھر جو بیس لائن ہے جو بیسک اس کی پرائس رینج ہے وہ اس کی کتنی ہے. تو کاسٹ پرفارمنس آپ کے پاس آ جائے گی کہ جی آپ کی کاسٹ جو ہے نا وہ اتنی آلموسٹ آپ کو پڑی ہے. ایک تو وہ کاسٹ جو آپ کو فیکٹری ریٹ پہ پڑی یا وہ کاسٹ جو آپ کو وہاں ڈلیور ہو کے پڑے گی, تو اس کا آپ کو جو ڈفرینس ہے وہ آپ کو اس کی کاسٹ پرفارمنس بتا سکتا ہے. پھر کوالٹی پرفارمنس کے اندر یہ ہے کہ کتنے مطلب ڈیفیکٹیو پیسز نکلے ہیں, مطلب 100 یونٹس منگوائے یا 1000 منگوائے یا 1 ملین منگوائے, جتنے بھی منگوائے آپ نے اس میں سے آپ بتا سکتے ہیں کہ پر 100 یا پر ملین یا پر 1000 اتنے ڈیفیکٹیو پیسز آپ کے پاس نکلے ہیں. زیادہ تر مطلب بڑے لیول کے اوپر پر ملین ہی کاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈیفیکٹیو پارٹ کی جو ریشو ہے وہ پرفارمنس اگر آپ نے سپلائر یا مینوفیکچرر اینڈ سے چیک کرنی ہو تو پر ملین ہی چیک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اپنے پاس ڈلیور ہونے کے بعد چیک کرنی ہے تو آپ اس کو مطلب آرڈر کے حساب سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے 100 یونٹس منگوائے ہیں, 1000 منگوائے ہیں, جتنے بھی منگوائے ہیں. نمبر 4 جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بی ریسپیکٹفل آف دیئر ٹائم. اب کوئی بھی بندہ ہے وہ ایک کہہ لیں کہ آفیشیل اس کے پاس ایک ٹائم سلاٹ ہوتی ہے, وہ اسی ٹائم کے اندر آپ کو رسپانس دے گا. یہ نہیں کہ فار ایگزامپل آپ اس کو نارملی یہی ہے کہ سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے اور آپ اس کو فرائیڈے کو شام کے مطلب آج شام کے ٹائم آپ اس کو آفس آورز ختم ہونے سے 30 منٹ پہلے یا 40 منٹ پہلے اگر آپ اس کو میسج کر رہے ہیں تو یہ ایک طریقے سے کہہ لیں کہ صحیح نہیں ہے. اخلاقیات کے اگینسٹ کہہ لیں آپ اس کو, یہ چیز چل رہی ہوتی ہے اور آپ کو بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس کو اچھے سے رپلائی کریں, میسج کریں ٹائم کے ساتھ. تو اس کے اندر ہم ایکچوئل ہے کیا چیز, ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کسی بھی بندے کو کے ساتھ آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو آپ اس کے ٹائم کو بھی رسپیکٹ دیں کہ ایک بندہ ہے وہ آبویسلی صبح سے شام تک وہاں آفس میں, یہ جتنے بھی آفس آورز اس کے ہیں وہاں پہ وہ بیٹھا ہوا ہے. آپ اس کو اس ٹائم لمٹ کے اندر بالکل آپ اس کو میسج کر رہے ہیں, لیکن ایک چیز ہے کہ اگر آپ جیسے ارجنٹ میل آپ نے اس کو سینڈ کر دیا اور ٹائم ہو رہا ہے آلموسٹ 5 بجے اس کے آفس آورز ختم ہو رہے ہیں, لیکن 4:55 پہ یا 4:45 بجے یا 4:30 بجے آپ اس کو میل کر رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو ارجنٹ رپلائی بھی کرے, تو یہ اخلاقیات کے خلاف ہے ویسے مطلب. ٹھیک ہے. تو آپ کو رسپیکٹ دینی چاہیے ٹائم کو بھی کہ آپ کو وہ اچھے طریقے سے اگر آپ رسپانس چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ٹائم سے رپلائی کریں, میسج کریں, ای میل کریں تاکہ وہ آپ کو اچھے طریقے سے اس چیز کا رپلائی کر سکے. اب اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہے کیا چیز. آئی ایم شیور یور سپلائر لوز ہیونگ یور بزنس بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین دے وانٹ ٹو ہیئر فرام یو 30 times a day. Once you become organized in your supplier communication approach, you greatly increase your ability to be concise.
Why send a 15 paragraph email when a 5 sentence message will do? If you have all your ducks in a row, you can quickly communicate your question without unnecessary details. Your vendor likely supplies part to multiple customers, which means that they have dozens of calls and emails being thrown at them every day. They will love you if you get right to the point, and once your suppliers knows that you are easy to work with, you can bet that your messages will find their way to the top of the pile. Along those lines, um, do not send an urgent mail at 4:55 p.m. on Friday's afternoon. Your supplier will either ignore you or wish they had ignored you. Due to the volatile nature of a supply chain, it is impossible to prevent all urgent mails, but that does not mean you can forget that you are dealing with another human being. کہ آپ اس چیز کو مطلب اس میں یہ چیز وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ کسی بھی سپلائر کے ساتھ اگر بات چیت کر رہے ہیں تو ایک تو آپ نے کنسائز وے میں بات کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ اتنے لمبی ای میل ٹائپ کر لیں یا پیراگراف لکھنے شروع کر دیں کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہ ہو کہ وہ اتنی زیادہ لمبی میل کو پڑھ سکے. ٹھیک ہے, کنسائز وے میں اپنا پورے کا پورا میسج کنوے کریں, مطلب 5 سینٹینسز میں کور کر دیں کہ جو چیز آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ شیئر کر دیں. ٹھیک ہے, اتنی لمبی بھی کیوری سینڈ نہیں کرنی کہ وہ اس کو پڑھتے پڑھتے اس کی بات ہو جائے. ٹو دی پوائنٹ بات کریں کہ مطلب اس کو آبویسلی آپ نے گریٹ کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے اس فار ایگزامپل آپ حال چال پوچھ رہے ہیں, ایک لائن کی آپ وہ چیز کر دیں, اس کے بارے میں اس کے بعد آپ اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں, تھوڑا بہت انٹروڈکشن ایک آدھی لائن کا لکھ دیا. پھر آپ اپنے جو کویشچنز ہیں یا آپ نے جو پوچھنے ہیں کہ کوالٹی کیسی ہوگی, ریٹ کیا ہوگا, کیا اس کے اندر پروسیس ہے, 3 سے 4 لائنوں کے آپ سینٹینسز بنائیں, لائنیں لکھیں اور کیوری بنا کے سینڈ کر دیں. ٹھیک ہے, حد 5 لائنیں کر دیں, 6 لائنیں کر دیں, اس سے زیادہ لمبی کیوری آپ کی نہیں ہونی چاہیے. یا ایون آپ نے آرڈر پلیس کر دیا, آپ اس سے کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اسی طریقے سے بعد میں بھی آپ نے یہی کام کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ اتنی لمبی ای میلس لکھ لیں, کیونکہ اس کے پاس آپ کے علاوہ اور بھی بہت سارے کسٹمر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ان کو بھی رپلائی کرنا ہے. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اچھے طریقے سے آپ کو وہ رپلائی کرے تو آپ اس کے ٹائم کو رسپیکٹ کریں, اپنی چیزوں کو کنسائز کر کے ان کے ساتھ شیئر کریں کہ وہ آپ کو پراپر اچھے طریقے سے رپلائی کر سکیں. یہ نہیں کہ ارجنٹ میل آپ مطلب جمعے والے دن, جیسے ایگزامپل انہوں نے دی کہ تھی 5 منٹ پہلے آفس آورس ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے آپ اس کو میسج کر رہے ہیں, تو وہ آپ اس سے اچھا رپلائی بھی مانگ رہے ہوں بعد میں. ٹھیک ہے, تو یہ کام نہیں کرنا. جب آپ اچھے طریقے سے ٹائم کے ساتھ رپلائی کریں گے تو وہ آپ کو اچھے طریقے سے ہی سب سے پرائیورٹی کے اوپر پہلے آپ کو وہ رپلائی بھی کرے گا. نمبر 5 جو چیز ہے وہ ہے بی کوئک بٹ ڈونٹ ہری. اس میں یہ کہ یہ ایک فیمس کوٹ ہے, باسکٹ بال کوچ ہیں جان وارڈن, ان کی ہی وانٹڈ ہز ٹیم ٹو پلے اے فاسٹ پیس گیم بٹ نیور بی آؤٹ آف کنٹرول. کہ آپ نے اپنی چیزوں کو مطلب پروسیس کو بے شک تیز کریں, لیکن یہ نہیں کہ آپ آگے بھاگتے جائیں اور پیچھے سے آپ کی چیزیں مس ہوتی جائیں. تو یہ کام نہیں کرنا. سپلائی چین از آلسو فاسٹ پیسڈ گیم. اف یو موو ٹو سلولی یو کاسٹ یور کمپنی ٹائم اینڈ منی. However, if you go too fast, you can also experience a negative result. Hurrying may cause you to place incorrect orders or overlook important details. When you are able to move quickly but avoid rushing, there is a less risk of inventory spikes or shortage situations. کہ آپ نے جب کوئی بھی بات چیت کرنی ہے, ہاں آپ کریں, بات چیت کریں, لیکن یہ نہیں کہ آپ کوئی بھی کام اگر کر رہے ہیں تو اتنا سلو کریں کہ آپ کی کمپنی ٹائم یا پیسے کے لیے وہ چیز نقصان دہ ہو, اور نہ ہی اتنی تیز کریں کہ اس کا آپ کو نیگیٹو رزلٹ ایکسپیرینس کرنا پڑے. ٹھیک ہے, اچھے طریقے سے پراپر آپ کو چیزوں کو لے کے چلنا آنا چاہیے.
اب اس میں یہ ہے کہ the importance of communication with suppliers. Your ability to create higher vendor satisfaction will positively affect your bottom line. Half the battle is remembering the golden rule: treat others the way you want to be treated. From there, be prepared and knowledgeable. When you know your parts and are consistent in running your business, you create a system of supply communication that is more manageable and measurable. With the above tip, you can improve your relationship with your supplier in no time. کہ آپ نے دوسرے سپلائرس کے ساتھ، یا کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے وہ، جب آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہو تو آپ دوسرے کے ساتھ اسی طریقے سے بات چیت کریں جیسے آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بات کریں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ غلط طریقے سے بات چیت کریں گے تو obviously وہ بھی انسان ہی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پاس ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ مطلب کسٹمرز ان کے پاس ہوں، اور ایک مطلب آپ اتنی لمبی اگر ای میلز سینڈ کرنا شروع کر دیں گے اور ان کو مطلب ٹیز کرنے کی حد تک جائیں گے تو وہ آپ کو ہو سکتا ہے اگنور کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو اچھے طریقے سے رپلائی کریں، ٹریٹ کریں، تو آپ کو بھی اچھے طریقے سے ان کو ٹریٹ کرنا آنا چاہیے اور اچھے طریقے سے پریپیئر کریں اور اپنی چیزوں کو کمیونیکیٹ کریں بہتر طریقے سے، تاکہ وہ بھی آپ کی ان چیزوں کو بہتر طریقے سے رپلائی کر سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جس کے اندر ہم لوگوں نے 5 پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں کہ کیسے ہمیں کمیونیکیٹ کرنا چاہیے، اور پھر آگے جو امپورٹنس ہے کہ کمیونیکیٹ ہمیں کیوں کرنا چاہیے، امپورٹنس کیا ہے سپلائر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی، تو وہ ہم نے ڈسکس کیا. ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس کے اندر ہم نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا. اب نیکسٹ ہم انشاءاللہ جو سلیکشن کرائیٹیریا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو جزاک اللہ، بہت شکریہ.